ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی نماز میں پہلے تو وہ حصہ تلاوت ہوا ہے جو سورۃ النور کا باقی رہ گیا تھا، اور سورۃ نور کے بعد پھر سورۃ الفرقان ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ النمل کا تلاوت ہوا ہے۔ گویا آج کی منزل میں 19 پارے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ النور میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے ابتدائی مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ غزوہ بنو المصطلق ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو دوسرے ہی سال مکہ کے مشرکین نے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کا عزم کیا، اور بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ ایک ہی سال گزرا تھا کہ 3 ہجری میں اہل مکہ نے دوبارہ یورش کی، اور 3000 کا لشکر لے کے وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ احد کے مقام پر یہ غزوہ ہوا، اور احد میں ابتداً مشرکین کو شکست ہوئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حکم کی نافرمانی سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اہل مکہ نے میدان مار لیا، میدان فتح کر لیا، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام شکست فاش کھا گئے۔ یہ اس لیے کہ اہل مکہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس پلٹے ہیں تو راستے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مکہ میں جا کے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم جناب وہاں 70 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تہ تیک کر کے آئے ہیں، تو ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، چلو دوبارہ، وہ تو پہلے ہی کٹے پھٹے ہیں، دوبارہ چل کے حملہ کریں اور مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور مزید وہاں سے کوئی مال لے کے ثبوت کے طور پر ہم واپس مکہ میں پہنچیں۔ یہ انہوں نے عزم کیا۔ نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کل احد میں جو میرے ساتھ تھے وہی ساتھی آج میرے ہمراہ نکلیں اور مشرکین کا، کفار کا تعاقب کریں۔ لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہماری طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آگے آنے کی جرت نہ کی، وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ قصہ مختصر، اس کے 2 سال بعد انہوں نے باقی قبائل کو ساتھ ملا کے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے
مدینہ طیبہ پر پھر حملہ آور ہونے کا عزم کیا، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ لیکن 1 مہینہ پورا وہاں پڑاؤ ڈالنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہ میدان چھوڑ کے واپس مکہ مکرمہ پلٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس مرحلے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اب آئندہ انشاءاللہ ہم پیش قدمی کریں گے، اہل مکہ مدینے کی طرف چڑھائی آئندہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اب اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ بنو المصطلق جو پرانا راستہ ہے نا مکہ مکرمہ سے شام کی طرف اور مدینے کی طرف آنے کا، جو بحرۂ احمر اس کی پٹی کے ساتھ ساتھ وہ راستہ تھا، اس راستے پر یہ قبیلہ آباد تھا بنو المصطلق، کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اردا گرد کے جو قافلے ہیں ان کو آپ بنو المصطلق کی طرف بڑھے، ان کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی، وہ مقابلے کی سخت نہ رکھ سکے، مفتوح ہو گئے اور نبی علیہ السلام فاتحانہ وہاں سے واپس پلٹے۔ یہ قصہ مختصر ہے۔ وہاں سے واپسی پر 2 حادثے ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مدینے کے جو منافق تھے اور ان کا جو رئیس تھا عبداللہ بن ابی، اصل میں یہ خزرج کا 2 قبیلے تھے مدینے کے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ خزرج کے قبیلے کا فرد تھا اور نبی علیہ السلام کے مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے مدینے میں خزرج اور دوسرے قبائل مل کے اس کو اپنا سردار بنانے پر آمادہ تھے کہ ادھر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس کی سرداری خاک میں مل گئی، اور یہی صدمہ اس کو لے بیٹھا اور اس نے منافقانہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جو کردار ادا کیا وہ مشرکین مکہ نے بھی ادا نہیں کیا۔ مشرکین مکہ سامنے آتے تھے، مکہ میں تھے تو مار پیٹ ہوتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ تنگ کرتے تھے۔ جب یہ مدینہ میں آئے ہیں تو یکے بعد دیگرے وہ یہاں حملہ آور ہوئے۔ لیکن منافقین کو ان عبداللہ بن ابی اور اس کے جو رفقا تھے منافق، وہ نبی علیہ السلام کے مد مقابل میدان میں تو نہیں آتے تھے، لیکن اندر ہی اندر ان کی یورش اور ان کی سازش وہ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو بدنام کیا جائے۔ میدان میں تو وہ مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ مکے والے 3 بار آئے ہیں اور تینوں بار ناکام گئے، ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اب شروع یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقی طور پر کمزور کیا جائے، بدنام کیا جائے اور معاشرے میں ان کو نکو بنا دیا جائے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس واقعے پر 2 چیزیں پیدا ہوئی۔ ایک تو یہ کہ واپسی پر ایک کنویں پر پانی لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خادم، ان کا غلام وہ بڑھا، اور خزرج کا ایک انصاری ساتھی وہ بھی اس کنویں کا پانی لینے کے لیے وہاں کنویں پر حاضر ہوا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کے مابین تکرار ہوئی، اور تکرار ہونے کے بعد لڑائی کے بھڑکنے اور لڑائی کے پھیل جانے کا اندیشہ وہ زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کا جو غلام تھا اس نے مہاجرین کو پکارا، اور جو خزرج کا ساتھی تھا اس نے انصار کو بلایا، یا للانصار یا للمہاجرین، یہ آوازیں اٹھی، اور قریب تھا کہ دونوں میں وہاں ایک جنگ کھڑی ہو جائے۔ اور یہاں عبداللہ بن ابی نے جلتی پر تیل پھینکا،
خزرج سے اور انصار سے کہنے لگا کہ لو جی یہ تمہارے ہی تو تھے جن کو تم نے جگہ دی ہے، جگہ ہی نہیں دی، ان کو کھانا بھی دیا ہے، ان کی آؤ بھگت بھی کی، عزت بھی کی، آج تمہارے منہ آ رہے ہیں، نہ تم ان کو جگہ دیتے اور نہ آج یہاں تک بات پہنچتی۔ یہ اس نے تبصرہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہاں سے مدینہ پہنچ لینے دیں، ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے، جس کا ذکر صورت منافقون میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، لئن رجعنا الی المدینۃ لنخرجن الاعز منها الاذل، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا، ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، اسے کہا کہ تم نے یہ بات کہی ہے، تو اس نے حلفاً بیان دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، اس چھوکرے پر اعتماد کر رہے ہیں، نوجوان پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اس نے حلفاً یہ باتیں کہہ دی۔ نبی علیہ وہ ساتھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا، لفظ ہیں کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق ابو عبداللہ ابن ابی، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کی تصدیق کر دی اور میری تکذیب کر دی کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، غلطی لگی ہے، عبداللہ نے ایسی بات نہیں کہی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کر کے عبداللہ کا یہ اقدام اللہ کے نبی تک پہنچا دیا کہ اس نے یہ بات واقعتاً کہی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں ارتعاش ایک فطرتی بات تھی، بعض صحابہ نے کہا کہ جناب ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کی گردن اڑا دیتے، تہتے کر دیتے، مار دیتے ہیں اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی مروا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی سے کیسا کردار ادا کیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا عبداللہ تھا، اسی مرحلے پر اس نے یہ بات کہی تھی کہ حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ میرے باپ کو جو ہے نا وہ تحت ایک کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ فیصلہ فرما چکے ہیں تو اس میں کردار ادا کرنے کے لیے آپ مجھے حکم دیں، میں ہی اپنے باپ کا سر اتار کے آپ کے پاس لاتا ہوں، کسی اور کو نہ کہیں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی روکا کہ نہیں، میرا کوئی اس بارے میں ارادہ اور فیصلہ نہیں۔ ایک تو یہ مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ اسی موقع پر یہ تھا، قصہ بڑا طویل ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلاصہ یہی ہے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آخری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں جو ہار تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا تھا، اتفاقاً جب وہ اٹھی تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار گم پایا، اس کو نہ دیکھا تو وہ تلاش کرنے لگی۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا اور جس اونٹ پر حضرت عائشہ بیٹھا کرتی تھی کچاوے پر، لوگوں نے صحابہ کرام نے کچاوا اونٹ پر رکھا اور وہ بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ تحقیق ہی نہ کی، یہ اندازہ ہی نہ لگایا کہ حضرت عائشہ ہودج میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، بس یہ دیکھا کہ ہودج ہے، اس کو اونٹ پر رکھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہار تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، بالآخر ہار تو مجھے مل گیا، لیکن جہاں بیٹھے تھے ہم وہاں میں جب پہنچی تو دیکھتی کیا ہوں قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا ہوگا؟ میں بیٹھی وہاں مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ یہی ذہن میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو آگے جا کے پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو پیچھے بھیج دیں گے اور وہ آ کے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب ہوا یہ
فرماتی ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، میں وہیں سو گیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی صفوان بن معطل وہ پیچھے رہتے تھے، وہ پیچھے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے پیچھے، آنکھ کھلی ان کی، وہاں سے وہ روانہ ہوئے اپنے اونٹ پر۔ یہاں پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں اس کی یہ آواز پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور عائشہ یہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کیا کیا، اونٹ کو بٹھایا، اور اونٹ کو بٹھانے کے بعد اس کے اگلے پاؤں کو پر پاؤں رکھا، بیٹھ جاتا ہے نا اونٹ پاؤں بٹھا کے، تو پاؤں رکھ دیا جائے تو پھر اونٹ کھڑا نہیں ہوتا، پھر اونٹ کھڑا نہیں ہوتا، اس پر پاؤں رکھا اور مجھے ہودج پر بیٹھنے کا فرمایا، اور میں ہودج میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے نکیل پکڑی اور قافلے تک ہمیں پہنچ گیا دوپہر کے وقت تک۔ جب دوپہر کے وقت وہاں پہنچے، صفوان بن معطل آگے ہے، عبداللہ بن ابی نے اس وقت سر اٹھایا اور وہ کہنے لگا، دیکھو اوے آ ویکھو نواں چند چڑھیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عائشہ رات کس کے ساتھ رہی ہے اور کس کے ساتھ واپس آ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات اصل میں یہ تھی، آپ دیکھیں کہ کفار میدان میں تو مقابلہ نہ کر پائے، لیکن نبی علیہ السلام کو اور آپ کے گھرانے کو بدنام کرنے کے لیے جو کردار منافقین نے ادا کیا وہ کفار بھی نہیں کر سکے، وہ کفار بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے گھرانے پر اس کی حملہ آور ہوئے، اور اس کی ابتدا نکاح حضرت زینب کے نکاح سے ہوئی سی، جس کا قصہ سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بالآخر نکاح کیا تھا، جس سے نکاح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے غلام حضرت زید سے کروایا تھا۔ حالانکہ نہ حضرت زینب راضی تھی نہ زینب کے بھائی راضی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمانے پر وہ دونوں ہی راضی ہو گیا، زینب خود راضی ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو پھر غلام کے ساتھ بھی میرا نکاح جو ہے نا میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ لیکن ان کو پروپیگنڈے کا پھر موقع ملا وہاں، دیکھو جی یہ تھی آپ کی بہو، بیٹی بہو تھی، اور معاذ اللہ ثم استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دیکھ کے معاذ اللہ ان کے ساتھ عاشق ہو گئے، اس پر دل گرفتہ ہو گیا آپ، اور زید سے طلاق دلوائی اور خود نکاح کر لیا۔ ایک یہ بھی الزام تھا منافقین کا، ایک یہ بھی گنونا کردار تھا، اور دوسرا کردار یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے بالآخر فرمایا تھا، کون ہے جو میرے گھرانے کے پر حملہ آور ہونے والا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے اور میرا دفاع کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، حضور یہ دفاع، یہ خدمت جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس بارے میں ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی پاک دامنی اور ان کی برات اور ان کی وفاداری اور ان کی سچائی کا تذکرہ قرآن مجید میں اسی سورۃ نور کی ابتدا میں کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مجھے یہی تصور تھا کہ اللہ ذوالجلال اپنے نبی علیہ السلام کو میری پاک دامنی کا اظہار فرما دیں گے، بتلا دیں گے، اور آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار فرما دیں گے، بات آئی گئی ہوگی اور معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ میرے تو خیال میں بھی، تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ ذوالجلال قرآن میں میری برات کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت تک میری برات جو ہے وہ بیان ہوتی رہے گی، اور آج الحمدللہ وہ بھی یہاں ہر مسجد میں بیان ہو رہی ہے، پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے، اور ہر مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت سیدہ خطیب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اظہار کرتا ہے۔ بلکہ علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا، امت کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بدبخت سیدہ عائشہ پر تہمت لگاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس لیے کہ وہ ان قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے، ایک آیت نہیں پوری 18-19 آیات کا انکار کرتا ہے، وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمائی۔ تو اسی ضمن میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے زنا کے بارے میں، لعان کے بارے میں، گھروں میں آنے جانے کے بارے میں، جو نکاح نہیں جن کا ہوا ان کے ساتھ ان کے نکاح کرنے کے بارے میں، یہ سارے مسائل پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، یعنی اسی مناسبت کے ساتھ گھر کے جو معاملات ہیں، نکاح کے جو معاملات ہیں یا خاندانی جو معاملات ہیں، وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات اور بھی، بہت ساری باتیں ہیں، اسی صورت میں خلافت راشدہ کا بھی اللہ ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، اور فتنے کے بعد، پریشانی کے بعد امن تمہیں عطا فرمائے گا، اور تم توحید اور نماز اور زکوٰۃ اس کا نظام نافذ کرو گے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ خوف نبی علیہ السلام کے انتقال پر جو ارتداد رونما ہوا تھا وہ خوف ہے، اور اس کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف فی قتال حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا، یعنی اس آیت کا من و عن مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی احکام بھی اسی کے متعلقہ ہیں، اور اسی صورت میں ایک بات اللہ نے اور بھی فرمائی ہے جس کے بارے میں بعض بھائیوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ اللہ نور السماوات والعرش مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نور آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذاتی نور مراد ہے؟ بالکل نہیں، اللہ ذوالجلال کا ذاتی نور مراد یہاں نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کو اللہ ذوالجلال نے آگے ایک مثال سے واضح کیا ہے۔ اس نور کی مثال کو اللہ ذوالجلال نے ایک مثال سے، جس کی وضاحت میں کروں گا، مثال سے واضح کیا ہے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کی کوئی صفت، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے نا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں۔ اب یہ مثال دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس چیز کی مثال دی ہے؟ اب اللہ نور السماوات والارض سے مراد کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے، جس طرح کہ حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور مخلوق ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ روشن ہے، یعنی حصی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ حصی طور پر آسمان پر یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اور جتنی چیزیں جس میں روشنی ہے، یہ لائٹ، یہ روشنی، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اگرچہ ہماری کوششوں سے یہ مجتمع ہوئی ہے، لیکن اس میں اصل نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈالا ہوا ہے۔ اور یہی مفہوم حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع القرآن میں بیان کیا ہے
ان کے الفاظ ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں، سب ویران ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نور یہ اس لیے نہیں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ہے کہ ان اللہ عز و جل لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی سونا اللہ ذوالجلال والاکرام کی شایان شان ہے۔ سونا تو کجا، اللہ ذوالجلال کو تو اونگ نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ذوالجلال کو اونگ بھی نہیں آتی۔ فرماتے ہیں یخفض القسط ویرفعہ، میزان کو اللہ ذوالجلال اٹھاتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد اس جملے سے یہ ہے، فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، رات آنے سے پہلے دن کے جو عمل ہیں رات سے پہلے پہلے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یہ عمل کیا ہے، اور دن پہلے آنے سے پہلے پہلے رات جو عمل انسان کرتا ہے وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا حجابہ نور، حجابہ نور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حجاب ہے، پردہ ہے، وہ نور کا ہے۔ لو کشفہ لحترقت سبحات وجہہ، اگر وہ نور ہٹ جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی چہرے کی شعائیں جو ہیں وہ وہاں تک مخلوق کو جلا کے رکھ دیں جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی، جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی۔ اس لیے اس سے مراد اللہ ذوالجلال کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مخلوق نور مراد ہے، جو اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، وہ حصی ہو یا مانوی ہو۔ حصی سے مراد تو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور مانوی سے مراد ہدایت کا نور ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ آنکھوں کا نور بھی ہے، زبان کا نور بھی ہے، دل کا نور بھی ہے، کانوں کا نور بھی ہے۔ کانوں میں صحیح ہے، کہیں صحیح سنتا ہے، صحیح مصرف ہے، تو یہ گویا انسان کے کا نور، کانوں کا نور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، وہ تو ایسے جیسے نور کی جڑیاں جب اس سے پھوٹتی ہیں، یعنی جو صحیح اور درست بات کہتا ہے اس کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ما من مولود واللہ ولی المومنین یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومنوں کا دوست ہے، وہ ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت مراد ہے، یا نور ہدایت مراد ہے۔ اور اسی طرح اس مانوی نور میں وہ نور بھی شامل ہے جو فطرتی طور پر اللہ ذوالجلال نے انسان میں رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر کے ماحول سے یا وہ یہودی بن جاتا ہے، یا عیسائی بن جاتا ہے، یا مجوسی بن جاتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے، اس کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، من لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور، جس کو یہ نور حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ من لم یجعل لہ نور فلیس لہ نور، جس کو اللہ نور نہ عطا فرمائے، کیا یہ نور ہدایت اللہ ذوالجلال جس کو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا نہیں۔ یعنی وہ استطاعت، وہ توفیق جو ہدایت کی اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ مراد اس نور سے، اس نور سے وہ مراد ہے۔ اگر یہ توفیق نہ ہو، یہ توفیق من جانب اللہ نہ ہو،
تو سارے انبیاء مل کے بھی اس کو سمجھانا چاہیں تو وہ ان کی سمجھ میں بات توحید کی نہیں آتی جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ کتابیں آئی ہیں نا، کتابیں انبیاء آئے ہی ہیں نا، لیکن سب کو ہدایت ملی ہے؟ انہی کو ہدایت ملی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے قابل سمجھا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں یہ جو مثال دی ہے آپ دیکھیے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کا مشکات فیہا مصباح، مشکات اس روشن دان کو کہتے ہیں جہاں کوئی دیا رکھا جاتا ہے، مشکات فیہا مصباح، اس میں دیا ہے، اس میں دیا ہے۔ اور فرمایا اللہ اکبر، المصباح فی زجاجہ، اور وہ دیا کس میں ہے؟ زجاجہ، شیشے میں۔ شیشے میں ایک دیے کی روشنی ہوتی ہے، اگر اس کے ارد گرد صاف شفاف شیشہ رکھ دیا جائے تو وہ روشنی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد، اور وہ جو زجاجہ ہے، شیشہ ہے، وہ اس کو ایسا سمجھے جیسے کہ موتی ہوتا ہے، چمکتا ہوا موتی ہے جیسے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ جو دیا ہے وہ بابرکت درخت کے روغن سے وہ جل رہا ہے، روشن پذیر ہو رہا ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے۔ اور وہ شجرہ مبارکہ کیا ہے؟ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ زیتون کا درخت ہے، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ عین درمیان میں ایسی جگہ پر ہے کہ مشرق کی دھوپ بھی اس کو لگتی ہے اور مغرب کی دھوپ بھی لگتی ہے۔ یوں نہیں کہ مشرق سے آنے والی دھوپ میں کوئی پہاڑ یا کوئی اور اوڑ ہے جس کی وجہ سے اس کی شعاعیں اس تک نہیں پہنچتی، یا مغرب کی طرف سے کوئی اوڑ ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی دیوار ہے یا پہاڑ ہے کہ مغرب سے سورج کی شعاعیں اس تک نہیں پہنچتی، نہیں، مشرق اور مغرب کی شعاعیں اس درخت پر پہنچتی ہیں۔ اور یہ بتلاتے ہیں علماء، مفسرین نے بھی لکھا ہے، حکماء نے بھی، کہ ایسا درخت جس پر ہمہ وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کا جو تیل نکلتا ہے وہ دوسرے درخت کی نسبت زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، وہ زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل اس کو روشن کر دے۔ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ دی جائے، آگ نہ بھی دی جائے، تیل میں آگ نہ لگائی جائے، تیل ایسا صاف اور ایسا شفاف ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے خود بخود آگ نکل آئے گی، روشنی پھوٹ نکلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ وہی بات آ گئی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور سے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اس نور سے ہدایت دیتے ہیں، نور کی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ ذوالجلال لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو مشکات ہے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ سینہ ہے، اس کے اندر جو دیا رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور اس کو جو شعاعیں پہنچتی ہیں وہ کس کی شعاعیں ہیں؟ قرآن مجید کی، علم الہی کی، اللہ ذوالجلال کی توفیقات کی۔ اور جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں نور سے مراد اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذاتی نور نہیں ہے بلکہ مخلوق نور مراد ہے۔ اور یہی تعبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، اور یہی اسی سے ملتی جلتی تفسیر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، جو دونوں ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ
جو تعلق ان کا تھا بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس کا، نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما، ان کو قرآن کا فہم اور بصیرت عطا فرما۔ تو وہی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ مومن کے دل میں ہدایت کی مثال جیسے صاف زیتون کا تیل ہو اور قریب ہو، آگ چھونے سے پہلے روشن ہو جائے، جب آگ چھوئے تو اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس سے مراد وہی نور ہدایت ہے، اور یہ اگر نور ہدایت نہیں ہے، اس کی اگر توفیق نہیں ہے، تو فرماتے ہیں جو بھی کوئی کوشش کر کے دیکھ لے سمجھانے کا، بجھانے کا، بتلانے کا، جب تک یہ توفیق اللہ ذوالجلال والاکرام کی شامل نہ ہو، کوئی چیز، کوئی آدمی وہ اس ہدایت کو پا نہیں سکتا۔ اس کو بالکل اسی طرح سمجھے جس طرح دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیسے ہے؟ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑیں نہایت نیچے گہری ہیں اور اس کے فروعات ارد گرد آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں، توتی اکلہا کل حین، اور اس پودے سے ہر وقت پھل برآمد ہوتا ہے۔ یہاں بھی صحابہ کرام اور مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے، اس کلمے سے مراد بھی کلمہ توحید ہے، اور یہ جب ایمان دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ توتی اکلہا کل حین، مومن سے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا ہے، اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ مومن ہر کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، وہ اور نقصان کسی کا نہیں برداشت کرتا، بلکہ اس کی ہر اس انسان کی بھلائی، ہدایت، رہنمائی اس کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو مثال یہاں ایمان کی نور سے دی گئی ہے، دوسرے مقام پر یہی مثال اللہ ذوالجلال نے شجرہ طیبہ سے دی ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایک جگہ نور سے مثال دی ہے اور ایک جگہ شجرہ طیبہ سے مثال دی ہے۔ نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا واللہم اجعل فی سمعی نورا اللہم اجعل فی بصری نورا۔ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری کانوں میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے بائیں، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، حتیٰ کہ مجھ کو وجعلنی نورا، یا اللہ مجھے نور بنا دے، مجھے نور بنا دے۔ تو یہ نبی علیہ السلام صبح و تہجد کی نماز کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے نور سے مستفیض فرما دے، میری آنکھیں، میرا دل، میرے کان، میری زبان، ہر ایک نور سے منور ہو جائے۔ تو یہ نور جو اللہ نور السماوات والارض اللہ نے فرمایا ہے، تو اس سے مراد اللہ کا ذاتی نور نہیں بلکہ اللہ کا مخلوق نور مراد ہے۔ ذاتی نور کے بارے میں تو میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے ذکر کی ہے صحیح مسلم کی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے نور کا ایسا پردہ ہے کہ اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کی شعائیں جو ہے نا، وہ جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے ساری مخلوق کو جلا کے رکھ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کی زیارت کا سوال کیا ہی تھا نا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھتا، نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اگر تمہاری یہ چاہت ہے نا تو یہ پہاڑ دیکھ لو، یہ ابھی اگر قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو پھر تم دیکھ سکو گے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ ذوالجلال نے ایک تجلی ڈالی، کس پر؟ پہاڑ پر، اور وہ پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ آنکھیں اس
قدر طاقتور نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی شعاعیں جو ہیں ان کو برداشت کر سکے، لیکن جب یہ آنکھیں باقی رہنے والی ہوں گی، ضائع ہونے والی نہیں ہوں گی، اور قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ لوہے کی طرح یہ مضبوط ہو جائیں گی. کیسے ہے قرآن مجید میں؟ سورت نون والقلم میں ہے تقریباً کہ یہ آنکھیں نور کی طرح، اپنے لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں گی، تو پھر اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کر سکے گی. یہ جنت میں ہے، دنیا میں کسی کی کوئی شقت نہیں ہے، اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نور کو دیکھ پائے. یہ ضروری چند باتیں تھیں اس آیت کے متعلق جو میں نے آپ سے عرض کر دی. باقی بھی بہت سی باتیں ہیں. پھر سورت نور کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے سورت الفرقان ہے، فرقان کے بعد پھر شعراء ہے. ہر صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے بندوں کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر سورت النمل ہے، سورت النمل ہے، اور اس میں بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کل کے سبق میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب